بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیدائش سے پہلے ایک مغرور اور ظالم بادشاہ تھا جس کا نام ولید بن مصعب تھا، جو فرعون کے نام سے مشہور ہے اور بنی اسرائیل کے قوم پر ظلم و ستم کرتا تھا اور ان سے غلاموں کی طرح کام لیتا تھا۔ فرعون کو ماننے والے قبطی کہلاتے تھے اور وہ عیش و آرام کی زندگی گزارا کرتا تھا۔ ایک روز فرعون نے خواب دیکھا کہ بیت المقدس سے مصر کے جانب ایک آگ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ وہ آگ تمام مصر والوں کو جلا ڈالتا ہے، مگر اس آگ سے بنی اسرائیل کے گھر محفوظ رہتے ہیں۔ فرعون نے اس خواب کی تعبیر اپنے پاس موجود کہینوں سے پوچھی تو انہوں نے بتایا کہ بنی اسرائیل میں ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جس کی وجہ سے مصریوں قبطیوں کی ہلاکت ہوگی۔ تورات میں ہے اور تاریخ کے جاننے والے بھی کہتے ہیں کہ فرعون کو بنی اسرائیل کے ساتھ اس لیے دشمنی ہو گئی تھی کہ اس زمانے کے کہینوں، نموزیوں اور قیافگاروں نے اس کو بتایا تھا اس کی حکومت کا جلوہ ایک اسرائیلی لڑکے کے ہاتھ سے ہوگا، اور کچھ تاریخی روایتوں میں ہے کہ فرعون نے ایک بھیانک خواب دیکھا تھا جس کی تعبیر دربار کے جیوتشوں نے اور کہانیوں نے وہی دی تھی جس کا ذکر گزر چکا ہے۔ اس پر فرعون نے ایک جماعت کو اس لیے مقرر کیا کہ وہ تفتیش اور تلاش کے ساتھ اسرائیلی لڑکوں کو قتل کر دے اور لڑکیوں کو چھوڑ دیا کرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ جب حمل سے ہوئی تو اس کی خبر کسی کو نہ ہوئی، انہوں نے سب سے چھپا رکھا، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تب بھی سوائے قریب رشتہ داروں کو کسی کو معلوم نہ ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نسب کچھ واسطے سے حضرت یعقوب علیہ السلام تک پہنچا تھا۔ اس کے بعد والد کا نام عمران اور والدہ کا نام یعقوبہ تھا۔ عمران کے گھر میں موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ایسے زمانے میں ہوئی جبکہ فرعون اسرائیلی لڑکوں کو قتل کرنے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ بہرحال جوں کرتے 3 ماہ تک ان کے پیدا ہونے کی کسی کو مطلق خبر نہ ہونے دی۔ اس سخت اور نازک وقت میں آخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدد کی اور موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ ایک تابوت کی طرح کا صندوق بناؤ جس پر رال اور روغن پالش کر دو تاکہ پانی اندر اثر نہ کر سکے، اور اس میں اس بچے کو حفاظت سے رکھ دو اور پھر اس صندوق کو نیل ندی کے بہاؤ پر چھوڑ دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے ایسا ہی کیا اور ساتھ ہی اپنی بڑی لڑکی موسیٰ کی بہن کو لگایا کہ وہ اس صندوق کے بہاؤ کے ساتھ کنارے کنارے چل کر صندوق کو نگاہ میں رکھے اور دیکھے کہ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کا وعدہ کس طرح پورا کرتا ہے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ بشارت پہلے ہی سنا دی تھی کہ ہم اس بچے کو تیری ہی طرف لا کر دیں گے اور یہ ہمارا پیغمبر اور رسول ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جس صندوق میں تھے وہ صندوق بہتے بہتے فرعون کے محل کے پاس پہنچ گیا۔ محل کے درباریوں نے صندوق کو نکال لیا۔ فرعون کی بیوی آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نیک خاتون تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا اور فرعون سے کہا، یہ تیری اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور اسے اپنا بیٹا بنا لے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھوک لگی اور دودھ کے لیے رونے لگے۔ دودھ پلانے والیاں لائی گئی لیکن موسیٰ علیہ السلام نے کسی کا دودھ نہیں پیا۔ قریب میں ہی موسیٰ علیہ السلام کی بہن جو آپ کی نگرانی کرتے ہوئے پیچھے آئی تھی کہنے لگی، میں ایک گھر جانتی ہوں جو اس بچے کو پلا سکتی ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو واپس ان کی ماں کے پاس لوٹا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے محل میں پائی اور جوان ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وقت و قوت بہت عطا کی تھی۔ ایک دن موسیٰ علیہ السلام نے 2 لوگوں کو آپس میں لڑتے ہوئے دیکھا۔ اس میں سے ایک بنی اسرائیل سے تھا اور دوسری قبطی تھا۔ بنی اسرائیل کے شخص نے آپ سے مدد مانگی، اپنے مدد کا ارادہ کیا اور قبطی کو ایک مکہ مارا جس سے اس کی موت ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقصد قتل کا نہیں تھا اور آپ نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کیا۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا، تو کمنٹ سیکشن میں سبحان اللہ ضرور لکھیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔
اور لائک کرے، اور میرے چینل کو ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو اسے بھی سبسکرائب کر دے، اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولے تاکہ ہمارے آنے والے ویڈیو کا نوٹیفیکیشن اب تک پہنچتا رہے آپ کے لیے۔ پھر حاضر ہوتے ہیں ایک اور نئی اور بہترین ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔